کرنے کے لیے آپ اپنے ہوٹل سے چلیں، پورا مینا، مزدلفہ، عرفات، پھر عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے یہ پورا آگے حرم، پھر جو جتنے بھی دن ہے پیدل حج کرنے کی فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک قدم اٹھانے پر اللہ پاک ایک قدم اٹھانے پر 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، مگر وہی حدود حرم کی فضیلت کی وجہ سے ایک قدم اٹھانے پر اللہ پاک 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے جو پیدل حج کرتا ہے۔ اب یہ آپ اندازہ لگا لیں اور سوچ لیں کہ شاید اتنی نیکیاں ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہ کی ہوں جو ان 5 دنوں میں پیدل چلتے ہوئے ایک قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں 7 کروڑ نیکیاں، وہ کتنے قدم بنتے ہیں، وہ کتنے کلومیٹر بنتے ہیں، اس کا شاید ہم اندازہ نہ لگا سکے۔ تو حضرت محترم ابھی وہ لال رنگ کی سڑک ہمارے قریب ہے، آپ اپنے لیفٹ سائڈ پر دیکھیے، سیدھا روڈ جو ہے عرفات کے اندر جا رہا ہے، یہ مسجد نامیرہ کے پاس جا رہا ہے، اور سیدھے حج دیکھیے رائٹ سائڈ پر یہی روڈ جو ہے یہ آگے مزدلفہ میں، آگے مینا میں، آگے جمرات تک یہی ایک روڈ چلتا ہوا جائے گا، اور یہ وہی روڈ ہے جہاں پر خوش قسمت لوگ اس روڈ پر چلتے ہوئے پیدل حج کرتے ہیں، پیدل ان مقامات پر جاتے ہیں، مینا سے چلتے ہوئے مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، پھر عرفات سے نکلتے ہیں تو مزدلفہ میں پہنچ جاتے ہیں، پھر مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو مینا میں پہنچ جاتے ہیں، جمرات تک یہ رستہ جاتا ہے۔ تو حضرت محترم یہ ایک ہی رستہ ہے جہاں پر پیدل لوگ چلتے ہیں اور اللہ پاک کا حج ادا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہم حج کے لیے آتے ہیں نا تو اللہ کی ہر نعمت ملتی ہے، کھانا پینا ہر ایک چیز مہیا کی جاتی ہے، مگر ابھی جو آگے زیارت آنے والی ہے نا اس کا تصور کیجئے گا، اس وقت کو یاد کیجئے گا کہ جب لوگ آتے تھے حج کے لیے آتے تھے اور پیاسے شہید ہو جاتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ مکہ کے اندر پانی کی قلت ہے، پانی بہت کم ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں یہ جو سال ابھی گزرا ہے، جو پچھلا سال ابھی حج کا گزرا ہے، الحمدللہ حج کیا، بہت سے لوگ یہاں پر وفات پا چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں گرمی کی وجہ سے لوگ وفات پا رہے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا جب یہ اے سی نہیں تھے، جب اس طرح کے خیمے نہیں تھے اور لوگ اپنے جانوروں پر سفر کرتے ہوئے یہاں پر آتے، 6 مہینے لگ جاتے، کئی ہفتے لگ جاتے۔ آج تو الحمدللہ کچھ گھنٹوں میں سفر کو طے کر لیتے ہیں۔ وہ جو زیارت ابھی میں آپ کو کروانے لگا ہوں نا وہ ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر زبیدہ، ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہارون رشید کی بیگم جس نے ایک نہر بنوائی تھی، تقریباً بتایا گیا 1300 سال پرانی نہر جو آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے۔ اس نہر بنانے کا مقصد کیا تھا کہ جب ملکہ زبیدہ یہاں پر آئے اس نے دیکھا کہ بہت سارے وفات پا چکے ہیں لوگ، بہت سارے حاجیوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا وجہ پیش آئی تو لوگوں نے بتایا یہاں پر پیاسے شہید ہو گئے ہیں، پانی موجود نہیں تھا۔ آج دیکھیے ہم کچھ دیر کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو ہر ایک کی زبان پر پانی تھا کہ پانی پینا ہے، پانی چاہیے۔ تو حضرت محترم جب لوگ یہاں پر آتے تو پانی نہ ملتا تو پیاسے شہید ہو جاتے۔ تو حضرت محترم اس ملکہ کو بہت دکھ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ میرے مالک مجھے ہمت عطا فرمائیے، میں ان لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کروں۔ اس خاتون نے ایک نہر بنانے کا منصوبہ بنایا۔ آپ اپنے سیدھے ہاتھ دیکھیے گا، یہ پہاڑ کے نیچے ایک پتھروں سے بنی پیلے رنگ کی جو دیوار چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نہر ہے، جس کا نام ہے نہر زبیدہ۔ یہ پتھروں سے بنی ہوئی، یہ اینٹوں سے بنی ہوئی جو دیوار چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہی نہر زبیدہ ہے جو تقریباً بتایا گیا 1300 سال پرانی نہر۔ اس کے اندر پانی آتا تھا، لوگ پانی پیتے تھے، لوگ سیراب ہوتے تھے، مگر آج اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے۔ یہ اس ملکہ نے ان لوگوں کے لیے خدمت کا کام کیا، نیکی کا کام کیا جو یہاں پر حج پر آتے مگر پانی نہ پی پاتے، پانی ہوتا تو بہت کم ہوتا۔ تو اس نے انجینئرز کو حکم دیا کہ یہاں پر ایک نہر بنائی جائے، ایک پانی سٹور کرنے کے لیے ایک نہر بنائی جائے۔ تو اس کا کئی مدتوں کے بعد یہ مقام مکمل ہوتا ہے تو اس کے بل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ملکہ جو ہے دریائے دجلہ کے قریب کھڑی، اس نے جب بل لوگوں کو کی طرف سے جب موصول ہوئے وہ بل پڑھے بغیر اس نے دریا کے اندر پھینک دی اور کیا کہنے لگے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، مجھے ان بلوں کی ضرورت نہیں ہے، کتنے بنتے ہیں پیسے آپ کو ادا کیے جائیں گے یا جتنے لگ چکے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا کہ کلہاڑی کی ایک ضرب مارنے پر اگر 1 دینار بھی مانگا جا رہا
تو اس کا کام مکمل ہونا چاہیے. میری بادشاہی ختم ہوتی ہے, میری بادشاہی ساری اس پر لگ جائے, مگر یہ کام مکمل ہونا چاہیے. تو اس خاتون نے کتنا بہادری کا کام کروایا, کتنا بڑا نیکی کا کام کروایا, جو آج ہم اس نیکی کے کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. کہیں بورڈ نہیں لگا ہوا نہر زبیدہ کا, مگر کیا ہے, اللہ کے نیک جو بندے ہیں نا, ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے نام سے یہ نہر جو ہے وہ جانی جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک اس ملکہ پہ اپنی کروڑوں رحمت عطا فرمائے جس نے یہ نیکی کا کام کیا. یہ بورڈ بڑے والا آپ کے سیدھے ہاتھ پر یہ گزر چکا ہے, اور اب ہم مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں, یہ اسٹیشن بنا ہوا ہے. آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب یہ جو اسٹیشن بنا ہوا ہے, یہ میٹرو ٹرین کا اسٹیشن ہے. یہاں پر ٹرین چلائی جاتی ہے حج کے دنوں میں, جو حاجیوں کو لے کر آنا اور لے کر جانا. اب سیدھے ہاتھ دیکھیے گا رائٹ سائڈ پر, یہ وہی لال رنگ کی سڑک جو میں نے عرفات میں دکھائی اور دوبارہ سے بھی مزدلفہ کے اندر موجود ہے. اسی روڈ پر چلتے ہوئے, اسی روڈ کے اوپر وہ حجاج کرام اس رات کو اس زمین پر لیٹ کر گزارتے ہیں. یہاں پر اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں, پوری رات اللہ کا ذکر یہاں پر اس زمین پر لیٹ کر گزارتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے نا, وہ امیر لوگ جو پلنگ پر سوتے تھے, جو اپنے گھر میں بیڈ پر سوتے تھے, وہ یہاں پر آ کر یہ نہیں کہتے کہ آج ہم زمین پر سو رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے مہمان بن کر آتے ہیں. یہاں پر آگے یہ مسجد دیکھیے گا, آپ کے قریب ہے مسجد مشعر الحرام سیدھے ہاتھ کی جانب. یہ وہ مسجد ہے جو مزدلفہ کے اندر موجود ہے, جس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہاں پر آ کے نماز مغرب اور نماز عشاء کو ادا کیا جاتا ہے. یہ بھی مسجد سارا سال بند رہتی ہے, ابھی بھی بند ہے, صرف حج کے دنوں میں کھولا جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سارا ابھی ورکنگ چل رہی ہے, کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. تو حاضر محترم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے سال میں ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پورا میدان مزدلفہ کا میدان ہے. اسی میدان کے اندر حجاج کرام اس رات کو گزارتے ہیں جب وہ عرفات سے نکل کر آتے ہیں. یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے, جو ان راتوں سے سب سے افضل ہے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جاؤ ان سے مصافحہ کرو, ان کو خوشی کی خبریں سناؤ کہ آج آپ حاجی ہو چکے ہیں. جب ہم عرفات سے آ جاتے ہیں نا, وقوف عرفہ کر کے تم حاجی ہو جاتے ہیں. یہ بعد کی بات ہے جو ہم بھی آگے مزدلفہ میں مینا میں جمرات پر جاتے ہیں. ابھی یہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے نیچے گرے ہوئے پتھر دیکھیں گے, کنکریاں, جس کو ہم بجری بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو یہ پورے میدان مزدلفہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے سیدھے ہاتھ, یہ چھوٹے چھوٹے پتھر حکومت کی جانب سے, گورنمنٹ کی طرف سے پورے میدان کے اندر اس کو بکھیر دیا جاتا ہے. یہ رمضان کے اندر پورے ٹریک جو ہے نا یہ فل کر دیے جائیں گے, بھر دیے جائیں گے, چھوٹے چھوٹے پتھر گرا دیے جائیں گے. یہ پتھر کیوں گرائے جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حاضر محترم جب اس رات کو یہاں پر گزارتے ہیں تو اسی رات کو تمام حجاج کرام یہاں سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو چن لیتے ہیں, ان کو جمع کر لیتے ہیں, ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. اور جب رات کو گزار کر اگلی صبح ہوتی ہے, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مزدلفہ کو بھی الوداع کہہ دیتے ہیں. مزدلفہ کو بھی چھوڑ کر جو ہے سیدھا مینا کی جانب چلے جاتی ہیں جمرات پر. اور جمرات پر جا کر سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ جو پتھر ہم شیطانوں پہ مارتے ہیں نا, جمرات میں رمی کرتے ہیں نا, وہ پتھر یہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی مزدلفہ کے اندر موجود ہیں, خیمے شروع ہونے لگے ہیں مزدلفہ کے. وہ مزدلفہ کے خیموں کے بعد ایک زیارت ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر سورۃ الفیل کے اندر, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. اور اسی کے اندر ایک اور الفاظ ہے ابابیل. ابابیل ایک پرندہ ہے. تو اس سے معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ ہاتھی اور ابابیل کے درمیان میں ایک جنگ ہوئے تھے, جس میں ابابیل کو اللہ پاک نے فتح نصیب کی. ابرہ نامی ایک بادشاہ حبشہ یمن کا رہنے والا, یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آتا ہے, فوج لے کر آتا ہے, اور قسم کھا کے آتا ہے کہ معاذ اللہ میں کعبہ کو گرا دوں گا, معاذ اللہ شہید کر دوں گا. اب وہ فوج لے کر آیا تو اللہ پاک پھر اپنے گھر کی حفاظت کس کے ذریعے فرماتا ہے؟ ابابیل کے ذریعے. وہ پرندہ آپ دیکھتے ہیں حرم کے اوپر کعبہ کے آس پاس میں جو ہے بلیک کلر کا چھوٹا سا پرندہ, اللہ پاک اس کو حکم دیتا ہے, وہ اپنی فوج لے کر آتے ہیں, چونچ کے اندر ایک پتھر
ہاتھوں کے اندر ایک ایک پتھر لے کر پنجوں میں اوپر سے برسات کرتے ہیں. وہ پتھر کے اندر اللہ کی ایسی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ پتھر انسانی جسم کے اندر سے گزرتا ہوا ہاتھیوں کے جسم کے اندر سے گزرتا ہوا زمین پر آ کر گرتا, اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو اللہ پاک نے بتایا یہ مینا کے نہیں ہے, یہ مزدلفہ کے خیمے ہیں بھائی, مزدلفہ کے خیمے, جی مزدلفہ کے خیمے. تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قادر ہوں. اس رب نے حکم دیا, اس پرندے کو حکم دیا, اور اللہ پاک کی طاقت کے ساتھ اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا. انہی خیموں کے بعد یہ جو مزدلفہ کے خیمے ہیں, انہی خیموں کے بعد وہ وادی محشر جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا, وہاں پر انشاءاللہ گزریں گے, اور وہاں سے گزرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہ جگہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہے. تو یہ فلائی اوور دیکھ رہے ہیں, یہ جو پل گزر رہا ہے, یہ جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بعد وہ کچھ حصہ ہے وادی محشر کا جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا, وہاں سے گزرتے ہوئے استغفار پڑھیے گا. اور وہ جگہ پر حاجیوں کا رکنا بھی بنا ہے, وہاں پر خیمے بھی موجود نہیں ہے. تو یہ ختم ہو چکے ہیں, یہ ختم ہونے کے بعد دیکھیے خیمے بھی ختم ہو چکے ہیں. یہاں سے خیمے ختم اور وادی محشر شروع, یہ سارا حصہ وادی محشر کا ہے, اور مینا کا بیڑ آپ کے سیدھے ہاتھ پر آئے گا, وہاں تک یہ سارا حصہ وادی محشر, یہ مینا کا بیڑ آ چکا ہے, اور اب ہم مینا کے اندر داخل ہو چکے ہیں. مزدلفہ ختم اور مینا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ مینا ہے جہاں پر حج کا پہلا دن اور پہلی رات گزاری جاتی ہے. یہاں پر بھی ایک زیارت قریب ہے. ہر سال الحمدللہ ہم قربانی کرتے ہیں نا, قربانی جو کرتے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ. ہر سال سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے لئے جس مقام پر لائے بتایا گیا, وہ مقام انشاءاللہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. ابھی آپ اپنے لیفٹ سائڈ پر الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیے گا, آپ کے لیفٹ سائڈ کی جانب یہ پیلے رنگ کا جو مکان نظر آگے آئے گا, اس کے آگے پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا مینار نظر آئے گا. یہ پیلے رنگ کی بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے آگے دیکھیے گا پہاڑ, اور پہاڑ کے اوپر چھوٹا ایک مینار آپ کو نظر آئے گا جس کے اندر سوراخ بھی موجود ہے. پہاڑ کے اوپر دیکھیے گا, یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں نا پیلے رنگ کا مکان, اس کے آگے دیکھیے پہاڑ پہ, وہ دیکھو مینار ٹائپ میں جو پہاڑ کے اوپر دیکھیے جس میں سوراخ ہے, ایک مینار بنا ہوا ہے, ایک گنبد بنا ہوا ہے. آ رہا نظر بھائی؟ الحمدللہ جی پہاڑ کے اوپر. اب یہ مینار کو دیکھ لیں, میں بعد میں اس کی بات جو ہے بتاتا ہوں. حضرت محترم یہ جو مینار آپ کو دکھایا جائے نا, اس کی کوئی تو فضیلت نہیں ہے, نہ کوئی اس کی ہسٹری ہے, مگر یہ بتانے کا مقصد کیا تھا, دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ بتایا گیا اسی مقام پر, اسی پہاڑ کے اوپر کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں. اب وہ بیٹا نبی کا بیٹا, کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے قربان کر دیجئے. اپنے لخت جگر کو قربان کرنا تھا. آج ہم قربانی کے جانور قربان کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ تو بیٹا تھا, اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا, اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کو خود چلانا تھا, وہ ایک امتحان تھا. تو بیٹے نے کہا بابا اپنی آنکھوں پہ پٹی کو باندھ لیجئے, کہیں چھری چلاتے ہوئے مجھ پہ رحم ہی نہ آ جائے. بیٹے کو لٹا دیا گیا, چھری کو تیز کیا گیا, گردن پہ چھری کو رکھا گیا, پوری جان کے ساتھ گردن پہ چھری کو جب چلایا گیا, وہ چھری کو حکم ہو گیا اللہ کا کہ تو نے گردن کو نہیں کاٹنا. آواز آتی ہے کہ ہم نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر لیا. حضرت محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا جنت سے ایک بھیڑ لے کر آؤ. وہ بھیڑ جب لائے گئے تو حضرت اسماعیل السلام کی جگہ پہ لٹا دی گئی. وہ چھری جو چل نہیں رہی تھی پتھر پر مارے گی, پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چھری کو جب دوبارہ گردن پہ رکھ کے چلایا گیا, وہ چھری چل جاتی ہے, وہ گردن کٹ جاتی ہے, وہ خون بہ جاتا ہے. آنکھوں سے پٹی کو اتارتے تو کیا دیکھتے ہیں, آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل السلام بالکل صحیح حالت کے اندر موجود ہے, اور اس بھیڑ کی قربانی ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس رب نے حکم دے دیا کہ ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا,
تو اللہ پاک نے آگ کو بھی حکم دے دیا کہ تم نے ابراہیم کو نہیں جلانا، وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو حضرت محترم یہ سب کچھ اللہ پاک کے کام ہے، تو حضرت محترم ہماری عقل سے یہ دور ہے، ہم سوچ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں پر آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لائے۔ ابھی 2 زیارتیں ہمارے بالکل قریب ہیں، ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد خیف، قرآن پاک کے اندر جس کا ذکر اور نبی پاک کی حدیث کے مطابق 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اس مسجد میں ادا کیا، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہاں پر ہے۔ قبریں اپنی اصلی حالت میں نہیں دے سکتے، مگر نبی پاک کی حدیث کے مطابق 70 انبیاء علیہ السلام نے بالکل سامنے ہمارے وہ مسجد موجود ہے، اس کے مینار بھی نظر آئیں گے، وہاں پر انہوں نے نماز کو پڑھا اور ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ مسجد خیف بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے مینار ان کے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ جیسی گاڑی اس جانب جائے گی رائٹ سائڈ پہ، آپ کے لیفٹ سائڈ پر اپنے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیے گا، مسجد کے مینار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بھائی اس طرف دیکھیے لیفٹ سائڈ کی جانب، یہ سامنے جو مینار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد خیف کے ہے۔ اسی مسجد کے آگے کی جانب دیکھیں ایک بڑی عمارت جو نظر آ رہی ہے، جس پہ سفید رنگ کا جس پہ خیمہ لگا ہوا ہے، سفید رنگ کا جس پہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، یہی بلڈنگ ہے۔ اسی کے اندر 3 دیواریں موجود ہیں، یعنی کہ شیطان جسے کہا جاتا ہے، جسے جمرات کہا جاتا ہے، وہ نیچے سے جو رستہ بنا ہوا ہے اسی رستے سے جاتے ہیں اور اندر جا کے شیطانوں پر رمی کی جاتی ہے۔ اب ظاہری طور پر شیطان نظر نہیں آتا، یہاں پر 3 دیواریں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ جا کے پتھر مارے جاتے ہیں، اور حج کا پہلا دن سب سے آخر میں جو دیوار ہوگی اس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے 2 دن جو ہے، پہلے چھوٹے کو پھر بڑے کو پھر اس سے بڑے کو، یہ 2 دن جو ہے بعد میں پھر رمی کی جاتی ہے۔ تو اپنے مکہ کے اندر خیموں کا سب سے بڑا شہر، سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے، اپنے رائٹ سائڈ پر سبحان اللہ کہیے، جہاں جہاں نظر جائے گی یہ سفید رنگ کے خیمے نظر آئیں گے۔ یہ خیموں سے بنا ہوا مینا کا ایک شہر ہے جو کہ خیموں سے بنا ہوا ہے، اور یہ وہی شہر ہے، یہ وہی گھر ہے، یہ وہی خیمے ہیں جہاں پر خوش قسمت لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں۔ آپ بھی انہیں خیموں پہ نظر ڈال کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک آنے والے سال میں انہیں خیموں میں آباد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک آنے والے سال میں مسجد خیف میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آنے والے سال میں جمرات پر رمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والے سال میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جو اونچی آواز میں آمین کہے اللہ پاک اس کی حاضری قبول فرمائے، اللہم آمین۔ تو یہ قبولیت کا گھڑیا بھی ہے، قبولیت والی جگہ بھی ہے، دعا مانگا کریں۔ مانگنا آپ کا کام ہے، دینا اس ذات کا کام ہے، اور وہ دیتا ہے، وہ دینے والی ذات ہے، وہ دینے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ دے گا ہمیں۔ تو حضرت محترم اگر ایک بچہ اپنی ماں سے رو کے روٹی مانگ سکتا ہے تو وہ ماں اس کو دیتی ہے، وہ نہیں بھی روگا تو وہ اس کو دے گی۔ اگر اللہ کے ہاں اگر ہم تھوڑا سا رو لیں، ایک آنسو بھی نکال دے، تو وہ رب کی رحمت برس رہی ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس کو دینا آتا ہے، تو اس سے مانگا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ دوبارہ سے خیموں کا شہر دیکھیے گا، ایک اونچائی سے آپ کو اچھے طریقے سے ایک ویو نظر آئے گا۔ دیکھیے بھائی ماشاءاللہ، الحمدللہ بینا سے بھی ہم گزر رہے ہیں، اور اگلا سفر ہمارا جو ہے مسجد جیرانہ کی جانب۔ مسجد جیرانہ کیا ہے، یہ کون سا مقام ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مسجد جیرانہ جہاں سے 300 انبیاء علیہ السلام نے عمرہ کے لیے احرام باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ غزوہ حنین طائف کو جب فتح کر کے مال غنیمت کو وہاں پہ تقسیم کیا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی موجود نہیں ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، وضو بنانا چاہتے ہیں، حاجت ہے پانی کی۔ تو کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین میں گاڑا، وہاں سے چشمہ ظاہر ہو گیا، لوگوں نے پانی پیا، صحابہ نے پانی پیا۔ وہاں پر وہ کنواں آج بھی موجود ہے، مگر زیارت کو بند کیا ہے، اس کو اندر سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضرت محترم اس کا کنواں کا پانی کی بتایا گیا کہ پانی کڑوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس سے پھینکا، وہ پانی شہد سے بھی میٹھا ہو گیا۔ میرے نبی پاک کی ایسی شان ہے، جنگ احد کے اندر ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگتا ہے، آنکھ باہر گر جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لعاب دہن لگا کر آنکھ کو دوبارہ واپس رکھتے ہیں، اس کی بینائی بھی واپس آ جاتی ہے۔ اس کی بینائی واپس آنے کے بعد جو پہلے نظر تھی اس سے بھی زیادہ اچھا دکھائی دینے لگتا ہے۔
یہ شان ہے ہمارے نبی پاک کی، ایسی شان ہے ہمارے نبی پاک کی۔ اور الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم انہی کی امت میں سے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بھی 15 سے 20 منٹ تک جو ہے مسجد جرانہ پہنچیں گے۔ الحمدللہ آپ بھی آج وہاں سے عمرہ کے لیے احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد اپنے ہوٹل کی جانب کچھ زیارتیں باقی رہیں گی، وہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہوٹل پر پہنچیں گے تو 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوگا، انشاءاللہ وہاں پر ابھی پہنچیں گے۔ تو ابھی آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی ابھی تک زیارت کر لی ہے، جتنا ابھی بیان کیا ہے، آسمارا ٹور کے جو زائرین کرام ہمارے پاس موجود ہیں، تو بھائی آپ سب لوگ ہم سے خوش تو ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ کہتے بتائیے۔ الحمدللہ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک آپ کو بار بار اسمارا ٹور کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کے لیے بھی دعا کیا کرے، یہ اپنے ٹورز کی جانب سے جو آپ آتے ہیں اسمارا ٹور سے، الحمدللہ جو حاضری ہے نا، حاضری وہ حاضری تو اللہ کی طرف سے ہے، ان کا کمال نہیں ہے، مگر کیا ہے ان کی ذمہ داری آپ کو لے کر آنا، آپ کے ساتھ سفر کرنا، آپ کا خیال رکھنا، آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کے ساتھ چلنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ حاضری جو ہے میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت محترم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بار بار اسمارا ٹور کی جانب سے سفر کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو حضرت محترم ابھی انشاءاللہ 15 منٹ تک پہنچیں گے، تو ابھی کچھ شہر مکہ کے تبرکات ہمارے پاس موجود ہیں۔